جب فقط احرز نصف دینے، جس نے شادی کی اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ آدھا دین مکمل کرنا اس میں بڑی بات ہے۔ یعنی شادی کو اگر آپ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کریں 50-50%، تو 50% آپ کی زندگی سیو ہو جاتی ہے ایک شادی کے ذریعے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نکاح ہو جاتا ہے، صحرا پہن لیتے، کچھ رسومات ادا ہو جاتی ہیں اور شادی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جوان کو ایک جوانی کے آداب، جوانی کے کہتے ہیں رموز، جوانی کے سے متعلق جو خوبیاں اور جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان تمام کو عبادت کے قالب میں ڈھالا اور اسے شادی کا نام دیا، اور کہا جو امتیازات ایک جوانی کی شکل میں ہم نے عطا کی ہے، ہماری ہی نعمت ہے، تو ہماری مرضی کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے۔ اس لیے شادی کا تصور بہت مقدس ہے۔ اس تقدس کو میں آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ کروں گا، میری کوئی بات پرسنل نہ لے، یعنی کہ ہماری باتیں کوئی اپنے اوپر لے کے نہ سوچے۔ میں ایک سوشل بات کہہ رہا ہوں، ہماری جتنی باتیں وہ پوری قوم کے لیے، ایک فرد کے لیے نہیں ہے کہ صاحب فلاں موقع پہ فلاں کی شادی میں ہی کیوں کہا گیا۔ ظاہر آپ سے ملاقات ہوتی ہی کتنی ہے، یہ سننا چاہیے آپ کو۔ دیکھیے شادی کا تصور جو ہمارے ہاں ہوا، جب مقدس ہے، عبادت ہے، تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آیا عبادت اللہ کی خوشی کے بغیر ممکن ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہی اس کو ہے جس میں خدا کی رضایت اور خوشی شامل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی میں ہم جو کچھ بھی کریں، ایکس وائی زیڈ، جو کچھ بھی کریں، ہر عمل سے پہلے دیکھیں ہمارا خدا اس عمل سے خوش ہے یا نہیں۔ ہم آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادیوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ امام نے واقعہ کربلا کے بعد جب ایک چاہنے والے نے شادی میں دعوت دی تو کہا میں واقعہ کربلا کے بعد خوشی کا حصہ نہیں بنا اور میں شرکت نہیں کرتا، تو کہا مولا اگر آپ کے بابا کے لیے فرش ازا۔ یہ گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک رسم بن گئی جو نہایتی بچکانی رسم ہے، وہ یہ کہ ہم شادیوں میں پہلے کچھ بیٹھ کے ماتم کر لیتے ہیں، مجلس کے الفاظ یا مصائب کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب چوتھے امام کو وہی ہوگا کہ بریک کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کلچر کیا کہتا ہے اس میں چلے جاتے ہیں۔ کون سی خوشی ہے جس میں ہم معصوم کو شامل تو کریں مگر صرف تھوڑے سے وقفے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہمارا دل کہے وہ کریں؟ کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے؟ کیا واقعی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی خوشی میں آپ کے امام زمانہ شامل ہو؟ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کو پسند نہیں کہ وقت کا امام آپ کی خوشی کا حصہ بنے؟ آپ مجھے بتائیے امام کس طرح کی خوشی کا حصہ بنیں گے؟ امام اسی خوشی کا حصہ بنتے ہیں جس میں اللہ اور رسول کی رضایت اور مرضی کا سہارا لیا جائے، جس میں اپنے شوق پورے نہ کیے جائیں، ان کی خواہش، ان کی تعلیمات پر توجہ دی جائے۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں امام زمانہ وقت کا امام شریک ہو، تو کیا جو ہمارے کلچر میں رائج شادیاں ہیں ہمارا امام شریک ہوگا؟ کیا ہمارے معاشرے میں جو طوفان بدتمیزی بنا میں شادی ہے، کیا آج ہمارا امام وقت کا اس شادی میں آئے گا؟ کیا محرم نامحرم کے فاصلے کو جو ہم ختم کرتے ہیں امام کی نگاہیں دیکھ کر خوش ہوں گی؟ کیا ہم شادی کے نام پر جو عبادت گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارا امام اس سے راضی ہے؟ تو کون سی خوشی جس میں وقت کا امام خوش نہ ہو اور آپ خوش ہو رہے ہوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس میں امام خوش ہو اس میں ہم خوش ہوں، جس میں امام ناراض ہو اس میں ہم ناراض ہوں۔ آئیں ایک بار پلٹ کے اپنی لائف کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں محبت ہے مگر منزل عمل میں ہم کمزور ہو رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے آپ کی خوشی میں شریک ہونا مگر چاہ کے بھی ہم اسے شریک نہیں کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر آپ سوچیں گے بات کے لیے ایک اشارہ کر کے میں زحمت تمام کر دوں گا۔ میرے جوانوں شادی وقت پہ کرو۔ یہ غلط بات ہے کہ سروس مل جائے، جاب مل جائے، کمانے لگے تب۔ تمہیں خدا پہ بھروسہ ہے یا اپنی سروس پہ؟ جتنی بھی فیملی یہ دیکھتی ہے فلاں کماتا یا نہیں، یہ دیکھتی ہے فلاں کو پیسے ملتے ہیں نہیں، یہ دیکھتی ہے فلاں کو سروس ملتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فکر اپنے پر تو ٹھہری ہے، خدا پہ نہیں ٹھہری۔
یہی ابھی جو نکاح پڑھا گیا ہے، خطبے میں جملہ پڑھا جاتا ہے قرآن کی آیت کی شکل میں، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ کمزور ہوا مالی اعتبار سے، فقیر ہوا مالی اعتبار سے، تو اللہ اپنے فضل سے اسے مالا مال کرے گا۔ خدا قرآن میں وعدہ دے رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، تم اپنے فقر پہ مت پریشان ہو، ہماری توجہ تم پر سب سے زیادہ ہے۔ فقر وہ ہے جس میں خدا ساتھ نہ ہو، فقر وہ ہے جس میں اہل بیت ساتھ نہ ہو، فقر وہ ہے کہ جس میں اللہ کی رضایت شامل حال نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ غریب ہوئے، فقیر ہوئے، ہم انہیں مالدار کریں گے، ہم انہیں مالا مال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت کا تو شوق ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اگر قرآن پر ہمارا ایمان تعلیمات قرآن کا ہوتا تو ہمارے سماج میں کوئی وسیم پیدا نہ ہوتا۔ یہ آج ہمارے درمیان میں اگر وسیم رضوی کا ایک بشکل چہرہ آیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری قوم قرآن کی تلاوت تو کرتی ہے، قرآن پڑھتی نہیں ہے، قرآن سمجھتی نہیں ہے، پڑھ بھی لیتی ہے تو ایمان رکھتی نہیں ہے۔ آئیے عہد کریں، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کتنی بڑی سروس ہو جائے اللہ کی دولت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کتنی بھی ترقی ہو جائے پروردگار کی خوشی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں جہیز کا کانسیپٹ ہے، اسلام جہیز کا مخالف نہیں ہے، مگر اپنے ذہن کو ڈیولپ کریں، اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھیں، لکیر کے فقیر نہ بنے ہم۔ ہمارے آج بھی شادی میں 5 برتن مٹی کے ضرور رکھے جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا وسوسہ ہے؟ یہ کون سی ذہنی بیماری ہے؟ اگر اس زمانے میں اسٹیل کا برتن ہوتا، شیشے کا برتن ہوتا تو وہی رسول دیتے۔ برتن دینا اہم ہے، مٹی کا ہونا اہم نہیں ہے۔ برتن مٹی کا یاد ہے، تعلیمات حضرت زہرا یاد نہیں ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا طریقہ یاد نہیں ہے، ان کی شادی کتنی سادگی سے ہوئی ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد ہے کہ جہیز دینا چاہیے، جہیز دیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم شوق پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا آخری جملہ ہماری گفتگو کا، جہیز کا کانسیپٹ اسلام میں ضرورت کے مطابق ہے، حیثیت کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام میں جہیز کا تصور ضرورت کا ہے، حیثیت کا نہیں ہے۔ یعنی اگر دیکھیے کوئی بھی بچہ جب شادی کرتا ہے تو ایک ساتھ بہت دباؤ مالی اور اقتصادی آتا ہے، اس لیے ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اس ذمہ داری میں اس کا ہاتھ بٹائیں اور اس بوجھ کو ہلکا کریں۔ رسول خدا نے بھی یہی کیا۔ آپ مجھے بتائیے کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی تھی، اگر وہ جہیز دینے پہ آ جاتا تو آپ سوچ سکتے ہیں، مگر اس نے 5 مٹی کے برتن کیوں دیے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت زہرا کی زندگی میں وہ 5 برتن کی ضرورت تھی۔ پیغمبر نے جہیز ضرورت کے مطابق دیا، حیثیت کے مطابق نہیں دیا۔ یہی اسلام سمجھانا چاہتا ہے، آپ ضرور جہیز دیں، اللہ ہر باپ کو توفیق دے، ہر گھر کو توفیق دے، اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے سب سے اہم، اور جو اس کی اہم ضرورت ہے اس میں کوآپریٹ کرے، اس میں تعاون کرے۔ کیوں؟ جب ضرورت کے مطابق چیز دی جاتی ہے تو اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، مکاری نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم حیثیت کی بدبودار فکر ڈال دیتے ہیں تو وہاں ریاکاری ہوتی ہے، مکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اونچ نیچ کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ حیثیت میں ریاکاری ہے اور بعض مواقع پر خمس بھی واجب ہو جاتا ہے، جبکہ جہیز میں خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر جہیز کو حیثیت کے معیار پہ دیکھا گیا تو ممکن ہے کہ جہیز میں خمس واجب ہو جائے۔ آئیں ہم جہیز دیں، جہیز دینا اور ہے، جہیز کا مطالبہ اور ہے۔ مطالبہ حماقت ہے، مطالبہ نادانی ہے، جہیز دینا محبت کی علامت ہے۔ جہیز اولاد کو ضرورت کے مطابق دیا جانا چاہیے۔ جہیز میں جب ضرورت دیکھیں گے تو ریاکاری دکھاوا نہیں ہوگا، لیکن جب حیثیت دیکھیں گے تو بازار سے بازار خالی کر دیں گے، ریاکاری اور جذبات کی تسکین تو ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ آئیں
ہم وہ زندگی جس کا آغاز عبادت ہے، اگر اس میں معیار عبادت کو ڈال دیں گے تو نسلیں پروردگار کی وہ بندہ بن جائیں گی جس پر خالق نازا ہوگا۔ لیکن اگر ہم زندگی کے اس معیار پر اس معیار کو مد نظر نہیں رکھیں گے جس سے پروردگار عالم راضی ہوتا ہے تو اپنی نسل کے ساتھ خیانت کا آغاز کریں گے، امانت کا آغاز نہیں کریں گے۔ آئے مل جل کر ہم سب ان جوانوں کو جو شادی کر رہے ہیں، جتنی شادی ہمارے وطن میں کل آج اس سے پہلے اور اس کے بعد ہوں گی، سب کے حق میں دعا کریں کہ خدایا ان جوانوں کی زندگیوں کو کامیاب کرا دے۔ خدا یہ جوان ہمارا فیوچر ہے، ہماری عزت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارے وطن کی آبرو ہے۔ خدا انہیں ہر نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ خدا ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا۔ خدا ہر گھر میں خوشی تیری رضا کے مطابق ہو، ہر گھر کی پسند تیری پسند کے مطابق ہو، ہر زندگی کے آغاز میں تو ہو اور انجام میں صرف تو ہو۔ انشاءاللہ اگر اس جذبے سے ہم زندگی کو آباد کریں گے تو جو بچہ ہمارے لیے آج دولہا ہے زندگی بھر کے لیے دولہا ہوگا، اور اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ ہمارے بچوں کے چہرے مسکراتے رہیں۔ مسکرانے سے بڑھ کے نہ کوئی دولت ہے نہ کوئی ثروت ہے۔ انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ہماری کوئی بات تلخ رہی ہو تو بہرحال اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے یا جو ہمارے بزرگ ہیں بیٹا سمجھتے ہوئے معاف کریں گے، لیکن اہل بیت کی جو تعلیم تھی اور جو آپ کے دعاؤں سے کچھ سیکھا تھا اسے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیں ایسا سماج بنائیں کہ وقت کا امام راضی ہو، وہ راضی ہو گیا، اہل بیت راضی ہو گئے، خدا راضی ہو جائے گا۔ جس میں اہل بیت کی دعا ہوتی ہے وہ گھرانہ کبھی تباہ نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا، اور جہاں ان کی خوشی نہیں ہوتی، خوشیاں ڈھونڈتے عمر ختم ہو جاتی ہے، حاصل نہیں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان